اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ بین الحرمین کربلا مقدسہ سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے ہمارا پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور میں مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے وقت کے امام اس وقت پردہ غیبت میں ہے، لیکن دقیقاً وہی شرائط اور وہی چیزیں جو کہ دوسرے ائمہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی تھی، وہی امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر بھی عائد ہے۔ یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد یا ہر نبی جو بھی گزرا ہے اس میں سلسلہ یہ رہا کہ جو ان کے نقبا ہوتے تھے اور ان کے جانشین ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر یہ چیز ضروری تھی کہ وہ دین کی حفاظت کریں، اور یہی دقیقاً حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے جانشینوں پر بھی یہ چیز عائد ہے، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ خود وہ دین کی حفاظت کریں۔ اور ہر دور میں ایسا ہی ہوا کہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یعنی جہاں شرائط جو ہے وہ سخت ہے، بے شک شرائط نہایت ہی سخت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر امام دین کی حفاظت کرتے رہے۔ اور آج بھی حضرت امام زمانہ علیہ السلام غیبت کے باوجود، بے شک کہ آپ علیہ السلام غائب ہیں باذن اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی دین کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دین کی حفاظت کس طریقے سے؟ سب سے پہلی چیز کہ دشمن کی شدید کوششوں کے باوجود بھی خود حضرت ہماری اوپر ان کی نگاہ ہے اور ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اور آج معجزانہ طور پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ طول تاریخ کی سختیوں کو اگر دیکھ لیا جائے، یعنی خود دشمنان کی جو سازش ہے، اس کے باوجود بھی آج الحمدللہ جو مذہب شیعہ کی کیفیت ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ یہاں سے اس معجزانہ چیز کو اور اس معجزانہ حالات کو خود اگر غور کیا جائے تو در کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر دیکھیں تو کسی مذہب کے اوپر، کسی دین کے اوپر اس قدر مظالم نہیں ہوئے جتنے مذہب شیعہ کے اوپر ہوئے ہیں۔ وگرنہ دیکھ لیں کون سا ایسا مذہب ہے کہ جن لوگوں کو اس بیس پہ قتل کیا جا رہا ہو کہ یہ شیعہ ہے، لیکن مذہب شیعہ میں یہ چیز ہو سکتا ہے کچھ ادوار میں ایسا رہا ہو، کچھ ادوار میں جیسے یہودی اور عیسائیت کا مسئلہ، تو وہ قتل ہوتے رہے۔ اور اس میں ایک نقطہ بڑا مہم ہے کہ ہمیشہ اہل حق کو ہی قتل کرتے رہے، یعنی اس دور میں ظاہر ہے کہ عیسائی حق پر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ حق پر تھے، یہود جو ہے وہ قتل و غارت کر رہے تھے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے خود بہت سارے، جیسے خود اصحاب کہف کا واقعہ کہ وہ 7 افراد یا 5 افراد جتنے بھی تھے اصحاب کہف، تو وہ لوگ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، اور اس دور کے جو بادشاہ تھے دقیانوس، وہ نہایت ہی ظلم اور لوگوں کو قتل و غارت لوگوں کو کیا کرتے تھے، اور وہ خود یہودی تھے۔ تو اسی طریقے سے یہود اور مسیحیت کا جو ایک سلسلہ رہا قتل و غارت کا، اور اہل حق جو ہے وہ قتل ہوتے رہے اس زمانے میں، یقیناً عیسائی جو ہے وہ حق پر تھے۔ اور اسی طریقے سے مذہب شیعہ یعنی خود اسلام کے دور میں کوئی یہ دکھا دے کہ کون سا ایسا فرقہ ہے، اسلام سے ہٹ کر بھی دکھا دیں، اسلام میں دکھا دیں، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد کوئی ایسا فرقہ نہیں کہ جس کو مظلومانہ صرف مذہب کے بنیاد پر قتل کیا جا رہا ہو۔ اور یہ ایک آج معجزان، اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی برکت ہے کہ وہ خود اپنے دین کو بچا رہے ہیں۔ وگرنہ اگر کسی دور میں آج کل تو الحمدللہ شیعوں کی تعداد زیادہ ہے، بہت سارے لوگ مذہب شیعہ کی طرف رغبت انہوں نے حاصل کی، وہ کنورٹ ہو گئے، اور بہت سارے ایسے تھے کہ پھر الحمدللہ جو سلسلہ رہا، یعنی تعداد آج کے دور میں مذہب شیعہ کے پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نمک کے برابر ہے، لیکن کسی دور میں واقعاً نمک کے برابر ہوا کرتے تھے۔
تو اس کے باوجود بھی آج یہ معجزانہ طریقے سے جو مذہب شیعہ آپ دیکھ رہے ہیں، خود اربعین حسینی اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اربعین حسینی پر آپ چیک کر لیں، چونکہ ایک دشمن کی ایک سازش یہ بھی تھی کہ ہم لوگوں کو کم دکھایا جاتا تھا کہ یہ تعداد ان کی کم ہے، نمک کے برابر ہے، لیکن جب اربعین حسینی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نمک کے برابر نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو چونکہ دنیا کا سب سے بڑا جو مجمع تھا اور ایک جمع غفیر، وہ خود اربعین کے موقع پر لوگوں نے دیکھا، جہاں پر ہر لوگ جو ہے، ہر ملک سے جو ہے شیعہ حاضر ہوتے، البتہ وہ بھی سارے شیعہ تو نہیں ہیں، یعنی کچھ منتخب شیعہ ہے، چونکہ کربلا جو شہر ہے وہ چھوٹا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں جگہ نہیں ہوتی۔ تو لوگوں نے یہ دیکھ لی، اور یہ ایک معجزانہ طریقے سے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام اس دور میں مذہب شیعہ اور پیروان شیعہ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے سے ہیں، جو فقہی مسائل ہے اور جو بدعتیں ہیں، اس میں بھی امام زمانہ علیہ السلام رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ رہنمائی کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، چونکہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے دل اور دماغ پر بھی تسلط رکھتے ہیں، یعنی ہم، اور حتیٰ اب وہاں وہ بحث میں نہیں کرنا چاہتا کہ خود جو شیعہ ہے یہ اہل بیت علیہم السلام سے ہی ہے، یعنی سلسلہ ایک ہے، اس پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ ہے کہ ایک خاص سلسلہ ہے کہ جہاں پر ان چیزوں کو تو دیکھا جاتا ہے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خود امام جو ہے وہ غیبت کبریٰ میں بھی دیگر ائمہ کی طرح علیہم السلام کی طرح مذہب کی اور پیروان مذہب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي
اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب العجاب حاضر خدمت ہے آپ کے، اور اس وقت آپ دعائے امام زمان علیہ السلام کے خوبصورت کلمات سماعت فرما رہے تھے، اور اس سیگمنٹ میں ہم ایک عالم کو بھی دعوت کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن رضوی صاحب کلکتہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز قبلہ کے خدمت میں سوالات پیش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے بیانات سے انشاءاللہ العزیز استفادہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت ہے؟ انشاءاللہ طبیعت مزاج پہ خیر ہے؟ معبود ہے، خدا آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے، الہی آمین، رکھے، الہی آمین۔ شکر گزار ہے قبلہ آپ کے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے اور مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ آپ کی وہی خدمات قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ شکریہ قبلہ، میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کرنا چاہوں گا، اور ابھی سے ابتدا میں ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں بھی برکات ہے اور خود وجود امام کے برکات ہے، تو میں پہلے اسی عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ وجود امام زمانہ علیہ السلام کی کیا برکات ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت مفید سوال آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں مختلف ادیان کے لوگ، مختلف مسلک کے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ وجود امام جو اثناعشری کا عقیدہ ہے، جی، ان کے برکات کیا، ان کے فائدے کیا ہیں، فائدے نظر نہیں آتے، اس طرح کے اکثر سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس کا جواب ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ انبیاء ہوں یا ائمہ، صحیح، دونوں کا تقرر جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے ہوتا ہے۔ بے شک، انبیاء کا بھی تقرر اور ائمہ کا بھی تقرر پروردگار عالم کی طرف سے ہے، بے شک، اور یہ دین اور دنیا دونوں کے ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ یقیناً، بے شک، اب جب رہبر ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، اب اس دور میں اگر کوئی سیاسی لحاظ سے لا کر دنیا پر حکومت کر رہا ہے، ریاست پر حکومت کر رہا ہے، قابض ہے، تو اس سے امام اور نبی کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقیناً، بے شک، جیسے اللہ کی طرف سے منصب ملا ہے، عہدے پر فائز ہیں، وہ اسی عہدے پر ہیں، جی، ان کی ذات پہ کسی کا کوئی اثر۔ اب اسی طرح امام چاہے حاضر ہو یا غائب، عدم وجود ہو یا ظاہر ہو، حاضر ہو، بہت سے ایسے واقعات بھی جب روایت ملتے ہیں کہ انبیاء نے بھی غیبت اختیار کی، انبیاء بھی مختصر پر گئے ہیں۔ بے شک، تو انبیاء جب غیبت کرتے تو کیا وہ انبیاء نہ تھے؟ انبیاء تھے، نبی تھے، جی، اور ان کی غیبت میں بھی وہی برکات رہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے جیسا کہ فرمایا، جی، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آسمان کو میں خلق نہ کرتا۔ سبحان اللہ، بے شک، تو نبی
नबी के तवस्सुत, नबी के तुफैल में ये आसमान खल्क हुए हैं। बेशक। जब नबी हमारी नजरों से दूर हो गए, परवरदिगार हकीकी की बारगाह में पहुंच गए, तब परवरदिगार आलम की तरफ से मंसूब शुदा जो ओहदा दिया गया, रसूल ने अपने जानशीन को मुकर्रर किया, वो है आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सही। अब जब रसूल हैं, नायब रसूल हैं, तो अब कुल के कुल वो रसूल की तरह है। सुभान अल्लाह। पूरे रसूल, इमाम का वजूद रसूल, वाह, इमाम की हाजिरी रसूल, इमाम की गैबत से हर चीज अब रसूल की तरह है। बेशक। हुजूर में या हुजूर में कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन, बरकत सब उसी तरह रहेंगे। आज जो हम सुन रहे हैं, समात हमारी बसारत, हमारी गोयाई जी, ये सब वो बाकी हैं जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब के सब वजूद इमाम का लुत्फ है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और ये भी आप देख सकते हैं कि जब परवरदिगार ने ये कहा कि रसूल अगर आप ना होते तो मैं आसमान को खल्क ना करता, और जैसे कि कुरान में इरशाद फरमा रहा है परवरदिगार आलम कि हमने दो चीजों की बिना पर अजाब को रोक रखा है। सही। रसूल, एक आपका वजूद और एक लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं। सुभान अल्लाह। इन दो चीजों की अजाब को रोक रखा है जी। अब इस जमाने ना तो रसूल हैं और न ही वैसे इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं जी, जैसे इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बिल्कुल। रसूल हमारे दरमियान नहीं है, हाजिर नहीं है, और ना वो ऐसे अफराद हैं जो इस्तिग़फ़ार करें। सही। तो फिर इसके बावजूद भी दुनिया बाकी है, हर चीज है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सुभान अल्लाह। वाह, हम सुन रहे हैं तमाम चीजें। तो इसके पता चला कि ये सब जो है एक वजूद मासूम की बिना पर है, सुभान अल्लाह। नहीं है। बहुत खूबसूरत दलील। वाह, बेशक। फरमाया अब बहुत लोग कहेंगे भाई रसूल तो नहीं है, अब फायदा क्यों हो रहा? रसूल की हदीस है जी, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, बेशक, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, ये सब सुभान अल्लाह। बिल्कुल। आखिर भी वसत। तो एक मोहम्मद अगर हमारी नजर से दूर हो गया तो दूसरा मोहम्मद उनका जानशीन दुनिया में है, वारिस हकीकी है, जो सरपरस्त है। बेशक। उनके वजूद से ये दुनिया कायम है, उनके वजूद से ये दुनिया चल रही है। अब परवरदिगार आलम ने अजाब को रोक कर रखा। आप देखिए कुरान की तिलावत करते, कुरान में बहुत जगह इरशाद हो रहा है कि हमने बनी इसराइल पर अजाब नाजिल फरमाया। अंबिया बनी इसराइल के दौर में दफा अजाब नाजिल हुए, लेकिन अब अजाब नाजिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? भाई हम तो न वैसे नमाज गुजार हैं, न वैसे इबादत गुजार हैं, न अल्लाह की वैसी इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं, उसके बाद भी हम अजाब से बचे हुए हैं। ये अजाब से बचना इस बात की दलील है कि कोई ऐसा फर्द हुए जमीन पर है, यकीनन परवरदिगार आलम रोक कर रखा है। बेशक। ना हम कहीं आग रहे हैं, ना हम दरिया में डूब रहे हैं, ना कहीं जमीन धंस रही है, ना कहीं आतिश पिछा हो रहा है। ये सब अजाब से हम रुक, ये सिर्फ उसकी वजूद इमाम के बरकत है कि जिससे हम मुख उठा रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह आप खुद रसूल की हदीस भी है, आमिर मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, और इमाम की रवायत नकल है, इमाम जावेद सादिक अलैहिस्सलाम की रवायत नकल है कि रसूल ने फरमाया कि आसमान के रहनुमा जो हैं वो सितारे, सही सही, जमीन पर हमारी उम्मत के रहनुमा जो हैं वो हम अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह। अगर आसमान सितारे ना हो तो आसमान जमीन पर गिर जाए, सही। जमीन पर अगर सूम ना हो तो जमीन खत्म हो जाए जी, हदीस बिल्कुल। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्नुजूम अमान लिअहलिस्समा जी व अहलु बैती अमान लिअहलिल अर्ज़। सुभान अल्लाह। सितारों आसमान के लिए अमान है और हम अहले बैत जमीन के अमान। वाह, सुभान अल्लाह। इमाम ने फरमाया, चौथे इमाम से नकल है। इसी तरह अहले सुन्नत बरादरान के दरमियान भी इस रवायत को कबूल करते हैं। जी। ये रवायत वही बयान हुई है, परवरदिगार आलम
کہ یہ زمین یہ دنیا جو باقی ہے ایک معصوم کی بنا پر باقی ہے۔ اب یہ عقیدے الگ بات ہے کہ ان کے وہاں معصوم کا عقیدہ الگ ہے، ہمارے وہاں معصوم کا عقیدہ الگ ہے۔ ان کے وہاں برادران کے وہاں معصوم جو مانتے ہیں صرف رسول کو مانتے ہیں، جی، اور اس کے بعد کے بعد جو جانشین ہوگا خلیفہ ہوگا وہ عوام منتخب کرے گی، لیکن ہمارے وہاں عوام کو منتخب کرنے کا حق نہیں ہے جانشین رسول کا۔ معصوم کا جانشین معصوم ہوگا، اور معصوم کا جانشین جو منتخب کرے گا وہ صرف پروردگار اعظم منتخب کرے گا۔ اب جب پروردگار اعظم منتخب کر رہا ہے تو وہی صفات وہی اوصاف جو نبی میں ہوں گے جو رسول میں ہوں گے وہ اس کے جانشین میں ہوں گے، یقیناً یقیناً، وہی بالکل۔ تو انہیں اوصاف کی بنا پر انہیں صفت کی بنا پر امام کا وجود جو ہے ہمارے لیے برکت ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ نحن ائمۃ المسلمین وحجج اللہ علی العالمین سبحان اللہ وقعدۃ القر المحجلین وموالی المؤمنین سبحان اللہ۔ امان کچھ چھٹے امام کی روایت ہے، کما النجوم امان لاہل السماء جی، ونحن الذی من یمسک اللہ السماء، یعنی جس طرح آسمان کے لیے ستارے جی، وجود برکت ہیں، اس صحیح، طرح زمین والوں کو ہم اہل بیت بابرکت ہے، سبحان ہماری وجہ اللہ۔ سے یہ زمین میں باقی ہے ہم اہل بیت۔ اور امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت جو ہیں زمین والوں کے لیے اللہ کی طرف سے حجت ہے، اللہ مومنین اکبر، کے لیے قیامت کے دن سفید چہرے والے جن کے چہرے پر نور برس رہا ہوگا ہم ان کے پیشوا ہوں گے۔ اسی طرح جیسے ستارے آسمان والوں کے لیے ہیں اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے آسمان اور زمین کی بقا جو ہے وہ ہم سے ہے۔ بے شک، آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے ہم ہیں اور ہماری ہی بنا پر محفوظ ہے۔ یہ روایت مختلف ہمارے شیعہ کتابوں میں کمال الدین میں آئی ہے، فرائض الصمتین میں بیان کی گئی ہے، یہ نائب الموتد یہ روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ جی، اسی طرح کی خود امام سے بھی ایک جملہ نقل ہوا ہے دعائے عدلیہ میں، صحیح صحیح، اس میں امام فرما رہے ہیں انی امان لأہل الارض، ہم زمین والوں کے لیے امان ہیں، کما صحیح، النجوم امان لأہل السماء، اسی طرح سبحان اس طرح اللہ، ستارے جو ہیں آسمان والوں کے لیے ایک امان ہے، بالکل، محفوظ ہے۔ یہ روایت بھی تبرسی میں بیان کی گئی ہے، کمال الدین میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان والوں کے لیے برکت جو آسمان کی بقا ہے وہ ستاروں کی بنا پر ہے، اور زمین جو ابھی آج محفوظ ہے جی، شر سے محفوظ ہے، ایک تو عذاب الہی اور ایک دنیاوی شر، ان جی، دونوں سے جو محفوظ ہے وجود خاص سے امام زمانہ کا لطف ہے۔ اب حالیہ دور پہ نظر فرما لیں، گزشتہ 2 سال کے اندر جی، جو آفات و جو مصیبت پوری دنیا میں آئی ہے صحیح، اس کا کہیں نہ کہیں لطف امام عصر رہا ہے، وجود امام عصر رہا ہے، بے شک، اس کی بنا پر عامت المسلمین میں لوگ محفوظ ہیں۔ اگر وقت ہو تو میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، بسم اللہ، چھوٹی سی ایک مثال بسم اللہ، مثال میں واضح کرتا ہوں کہ ایک بس پہ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، صحیح، سفر کے درمیان چاروں طرف جو ہے وہ موسلا دھار بارش اور آندھی بجلی گر رہی تھی، تو کسی ایک شخص نے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی گناہگار شخص ہے جس کے لیے بجلی بار بار آ رہی ہے لیکن بچ جا رہا ہے، تو لہٰذا کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہم محفوظ رہیں۔ تو صحیح، اس وقت ڈرائیور نے ایک مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ ہم جنگل میں سفر کر رہے ہیں، راستے میں ہم جی، ایک جگہ پر بس روک لیں صحیح، اور بس سے ایک ایک اترے گا، اتر کے جا کے فلاں درخت کو اس درخت کو چھو کر واپس آئے گا، اگر وہ گناہگار ہوگا تو بجلی اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ صحیح، سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک ایک فرد اترتا گیا جا رہا، درخت کو چھو کے آ جا رہا ہے، یہاں جی، تک کہ تمام لوگ بس کو اترے، ایک ایک کر کے درخت کو چھو کر واپس آ گئے۔ جی، آخر میں ایک موجود شخص جو تھا بس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اب لوگوں نے کہا ہم لوگ تو بس چھو کر آ گئے، ہم لوگ پر بجلی نہیں گری، حتماً یہی جوان ہے جس کی بنا پر صحیح، ہم مصیبت میں گرا، جی، اب اس جوان کو نیچے بھیجو۔ اب جوان سے کہا جائے تم جاؤ اس درخت کو چھو کے آؤ، اب وہ جوان ڈر رہا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو گناہگار ہیں، ہم نہیں گئے، ہم گئے تو ہم کہیں جل جائیں گے بجلی سے، بجلی گر جائے گی، ہم مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ صحیح، کھینچ تان کے اس کو جو ہے بس سے نیچے اتارا۔ جی، اب جب بس سے نیچے اتارا، جیسے ہی بس نیچے اترا سب ایک ایک کر کے سارے لوگ بس پر بیٹھ گئے۔ اب وہ صحیح، جوان جیسے ہی درخت کو چھونے کے لیے گیا، ڈرائیور نے چالاکی کی، درنگی دکھائی کہ بس کو اسپیڈ سے لے کر بھاگا کہ ہم محفوظ ہو جائیں، بجلی کے ہم پر نہ گرے۔
جی پر جیسے ابھی چند بس آگے بڑھی تھی بجلی بس پر گری اور سارے لوگ جل کر ختم ہو گئے. اللہ پتہ چلا اللہ ایک تھا کہ جس کے ایسے اعمال جس کی بنا بس کے سارے لوگ محفوظ تھے, بچے ہوئے اللہ تھے. اکبر. جیسے بجلی گری اور سارے لوگ ختم ہو گئے. تو کسی ایک کے وجود پہ سبحان اللہ. محفوظ. واہ. دنیا جو آج محفوظ ہے کسی ایک خاص بندے کی وجہ سے, اللہ کا جو خاص بنتا ہے اس کی بنا پہ یہ دنیا محفوظ ہے, اس کی بنا پہ بچی ہوئی ہے. ہم عذاب سے سارے شر سے بچے ہوئے ہیں. اب وہ مصنوعی بیماری کیوں نہ ہو, جیسے ابھی یہ جو 2 سال گزشتہ چند سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے, کرونا وائرس. جی بالکل. اس سے بھی دیکھیے ہم کہیں نہ کہیں محفوظ ہیں. شکر جتنا بھی ہم پروردگار کرے اتنا کم ہے. بے شک. یہ چیزیں جو ہیں کہ وجود امام کو برکت ہے یا نہیں ہے, خود اہل سنت برادران بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ وجود امام سے, معصوم سے یہ دنیا جو ہے محفوظ ہے, اس کی برکت سے ہے. بہت سی اہل سنت کی روایت میں بیان ہوئی آپ کو یہ چیز, جیسے ذخائر العقبہ میں روایت نقل ہوئی ہے کہ فرمایا کہ ستارے جو ہیں آسمان والوں کے لیے بابرکت ہیں اور اہل بیت جو ہے والوں کی بابرکت ہیں. جب میرے اہل بیت نہ رہیں گے تو زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے. تو اہل سنت کی کتاب میں روایت نقل ہوئی ہے ذخائر العقبہ میں. اسی طرح دوسری کتاب میں بھی مستدرک میں بھی روایت نقل ہوئی. اسی طرح سے بس الفاظ ذرا سا بدلے ہیں. مستدرک میں روایت نقل ہوئی ہے, مجمع الزوائد میں روایت نقل ہوئی ہے, معجم الکبیر میں یہ روایت نقل ہوئی ہے, جامع الصغیر میں روایت نقل ہوئی ہے کہ فرمایا حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ وہ اہل بیت کے ذریعے سے سید الانبیاء کی ذریت کو قیامت تک قائم رکھے, سبحان اللہ, تاکہ عام لوگ ان کے نور ہدایت سے استفادہ کر سکے, فائدہ اٹھا سکیں. اس طرح کی روایت برادران بھی ہے. بس شیعہ ہو یا اہل سنت, عالم اسلام کا فقط یہ مشورہ کہہ لیں یا رائے کہہ لیں یا نظریہ کہہ لیں کہ یہ ہے کہ دنیا کسی ایک معصوم بندے کی بنا پر محفوظ ہے, اور ان کے برکت سے ہم یہ سانس لے رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں چند سیکنڈ میں اگر ایک آکسیجن اگر رک جائے تو تہلکہ مچ جاتا ہے. بالکل. شہر آلودہ ہوتے ہیں, بے شک, کارخان جات کی وجہ, گاڑیوں کے پولوشن کی وجہ سے, تو لوگ سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. چند سیکنڈ. لیکن اب ہم اس کے باوجود بھی ہم جی رہے ہیں, تو سوچیں کہ جو ہمیں آکسیجن مل رہا ہے صرف امام کے وجود سے مل رہا ہے. بے شک بے شک, فائدہ مند ہے. اس طرح کے بہت سی روایتیں ہیں کہ وقت نہیں ہے کہ زیادہ ہم اس موضوع پر گفتگو کر سکے, چونکہ یہ موضوع جو بہت بہترین موضوع ہے, بہت طویل موضوع, تفصیل موضوع ہے کہ اس پر گفتگو خاص ہو سکے. مفات الجنان میں بھی دعا میں نقل ہوا ہے کہ مفات الجنان میں الفاظ اس طرح کے استعمال ہوئے کہ وجود ہی ثبتت الارض والسماء, سبحان اللہ, زمین و آسمان جو وجود باقی ہے وہ صرف قائم کی وجہ سے باقی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اجتماعی نجات جو دی ہوئی ہے پروردگار عالم نے, یہ اسی ایک معصوم امام کی بنا کی پر, ان کے وجود کی بنا پر دنیا والے جو ہے زمینی عذاب سے, آسمانی عذاب سے محفوظ ہیں. ساری قومیں محفوظ ہیں. اب دیکھیے سابقہ قوموں نے جو کردار انہیں نبھائے, ان کردار کی بنا پہ, ان کے اعمال کی بنا پہ دنیا پر عذاب نازل ہوا. جب نوح کا زمانہ دیکھ لیں, موسیٰ کا زمانہ دیکھ لیں, جب لوط کا زمانہ دیکھ لیں, مختلف انبیاء کے دور میں عذاب نازل ہوا. اب آخر کیا وجہ ہے کہ 1400 سال قبل صحیح مرتبہ رب العزت میں حاضری دینے کے لیے چلے گئے, اس کے بعد اب تک کوئی عذاب نازل نہیں ہوا. صحیح. اس کے معنی چونکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ رسول ہم نے تمہاری بنا پر عذاب کو روک کر رکھا ہے. اللہ اکبر. ان بندوں کی جو استغفار کرتے ہیں, تو رسول ہے نا, استغفار کرنے والے ہیں ظاہری طور پر, ویسے استغفار کرنے والے مل رہے نہیں ہے, تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ رسول کا کوئی جانشین ہے جن کی برکت ہے, ان کے برکات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم عذاب سے محفوظ ہیں. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ کا ٹائم بچا ہے, تو میں اس میں جو ہے ایک اور سوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. بہرحال 5 سے 6 منٹ میں قبلہ جتنا ہو سکے آپ جواب دے دیجئے کہ امام زمانہ علیہ السلام, ظاہر ہے کہ امام کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں, تو امام زمانہ علیہ السلام کے کیا اختیارات ہے, اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. 5-6 منٹ کا ٹائم ہے, بسم اللہ کیجئے قبلہ.
امام زمانہ کے اختیارات وہی اختیارات ہیں جو جی رسول کے اختیارات پروردگار عالم نے دیے تھے. سبحان اللہ. صحیح. وہی اختیارات جو اپنے نبی کے خود دیے اس نے، وہی اختیارات امام کو بھی دیے. جی جیسے کہ مثال کے طور پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی، جی اے رسول ہم نے تمہارے جنہیں علوم الہی قرار دیا ہے. صحیح. تو اب جب اس کا جانا رہا ہے تو وہی علوم انہیں بھی دیا. تو اس سبحان اللہ. علوم جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو دیے، وہی اختیارات اس نے ان کے جانشین کو بھی دیے. تو بے شک. دنیا میں سارے اختیارات جو ہم کہہ سکیں اختیارات کلی، اجازت مطلق، ولی مطلق، ولی خاص جو ہے وہ اس دور میں وہ امام عصر ہیں. اب بے شک. یہ ایک الگ بات ہے، موضوع ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت صغریٰ میں امام کے نائبین تھے جن کو نواب اربع کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، جی. اور امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمارے مراجع کرام ہیں جی بے شک. جو امام نیابت میں لوگوں کے روز مرہ کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. صحیح. ورنہ اختیار کلی جو ہے وہ صرف اور صرف امام وقت کو ہے، امام حاضر کو ہے کہ وہ ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، خواہ وہ زن و شوہر کے آپس میں نکاح کا ہو یا طلاق کا ہو یا ایک نابالغ بچے کا ہو یا بالغ بچے کا ہو، وہ تمام کلی اختیارات زمین پر پروردگار عالم نے اپنے اس خاص بندے کو دیے ہیں کہ جن کے صدقے میں باقی ہے یہ دنیا چل. بے شک بے شک. اور ایک سوال کے جواب یہاں پہ اپنی طرف سے دیتا ہوا جاؤں اگر وقت بسم اللہ. بس 1 منٹ کے اندر. جی قبلہ 3-4 منٹ ہے، بسم اللہ کیجیے. جی امام ظہور کے لیے ہر وقت دعا کرنا چاہیے. ایک صحیح. مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، جی ایک گناہ وہ نہیں کر سکتا، جی وہ یہ کہ کوئی مرد مومن، کوئی شیعہ اثنا شری یہ نہیں چاہے گا کہ قاتلان امام حسین محفوظ رہے، بچے رہے، بے یا شک. قاتلان شہزادی سلام اللہ علیہ محفوظ رہے. کوئی شیعہ نہیں چاہے گا. تو بس یقیناً. ہر شیعہ چاہتا ہے کہ قاتلان امام حسین سے بدلہ لیا جائے، منتقم خون حسین آئے، قاتلان شہزادی کونین سے بدلہ لیا جائے، بے بس شک. ان کے بدلے کی رکاوٹ نہ بنے. صحیح. بس ظہور کی دعا کریں کہ امام کو ظہور ہو تاکہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا جا سکے، قاتلان شہزادی کونین سے بدلہ لیا جا سکے، چونکہ دنیا کی مظلوم ترین بیوی جو ہے وہ شہزادی کونین سلام بے شک بے شک بے شک. قبلہ 2 منٹ کا ٹائم بچا ہے. اگر قوم کے لیے، مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو 2 منٹ کا ٹائم ہے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے. شکریہ، خدا حافظ. اذان ہونے جا رہا ہے. سلامت رہے قبلہ. بڑی مہربانی، شکر گزار ہے آپ کے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے. مولا آپ کو سلامت رکھے. شکریہ. خدا حافظ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. جی وہاں پر کچھ شاید اذان کی کیفیت ہو گئی اور اس وجہ سے جو ہے بہرحال ٹائم تو تقریباً ہو گیا اس پر اس سیگمنٹ کا. بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی، اور جہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اختیارات ہے، فرمایا کہ دقیقاً وہی اختیارات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے ہے، وہی اختیارات خود وقت کے امام کی بھی ہے. اور امام جو ہے وہی اختیارات فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے پاس تھے. مثلاً مومنین کے اوپر جو ولایت مطلقہ ہے، یعنی مطلق کی ولایت جو ہے وہ خود رسول اللہ کی ہوتی ہے یا ان کے نائبین کی ہوتی ہے. اور نائبین میں بھی انہوں نے جو فرمایا کہ یقیناً ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے رسول اللہ کے نائبین نہیں بنایا کرتے، بلکہ ہمارے نائبین کا جو رسول اللہ کے نائبین ہوتے ہیں، ہمارے مذہب شیعہ کا ایک اساسی عقیدہ یہ ہے کہ جو نائب ہوتا ہے، جو جانشین ہوتا ہے، وہ وہی جانشین ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انتخاب شدہ ہو. یعنی وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کا جانشین تعین ہوتا ہے. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سے پہلا جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. حدیث صحیح موجود ہے اور
آخر جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور یہی تعداد جو ہے وہ نقباء بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نائبین کی بھی یہی 12 تعداد تھی، اور حواریون عیسیٰ کی بھی یہی 12 تعداد تھی۔ تو یہی 12 تعداد حواریون عیسیٰ کی تھی اور نقباء موسیٰ علیہ السلام، اور یہی تعداد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہے، کہ جو کہ 12 تعداد ہے جانشینان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ ہماری طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی جو جانشین ہوتے ہیں ان کو تعین کیا جاتا ہے، کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اختیارات بھی اس کے اور جانشین کے لیے عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جیسے خود رسول اللہ معصوم ہے اسی طریقے سے جانشین جو ہے ان کو بھی معصوم ہونا چاہیے، یعنی وہ کسی گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو اور کوئی گناہ کی حتیٰ اسے امید بھی نہ کی جا رہی ہو۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پیغام معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آپ پیام معصوم علیہ السلام کو سماعت دیکھ رہے تھے اور مطالعہ فرما رہے تھے۔ تو یہاں پر جہاں سوال ہے کہ خود جو اختیارات ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے، تو انہوں نے مختصراً گفتگو فرمائی، اور چونکہ اس سیگمنٹ کا وقت ہی تقریباً 25 منٹ کا ہے، اور پہلے جو ہے وہ پروگرام ایک سلسلہ ہمارا ہوتا تھا جس میں مکمل طور پہ ہم ابتدا سے لے کر ایک عالم کو دعوت کرتے تھے اور آخر تک انہی کی گفتگو سے مستفید ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں، اور پہلے سیگمنٹ میں جو ہے جو ایک معرفی ٹائپ کی ہم اس سیگمنٹ کو چلاتے ہیں، دوسرے سیگمنٹ کے عالم کو بلاتے ہیں، اور 25 سے 30 منٹ کا ٹائم جو ہے وہ عالم کے لیے، اور آخر میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حدیث، اور پھر اس کے بعد خاتمہ۔ تو یہاں پر میں اسی بحث کو مکمل کرنا چاہوں گا اس ٹائم میں کہ جو امام کے اختیارات ہے، اولاً تو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ عقل کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی معصوم ہے تو جانشین بھی معصوم ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ خود نبی معصوم ہے جس پر پوری کی پوری امت جو ہے وہ قائل ہے، اور اس چیز کی وہ سب کے سب یعنی یہ عقیدہ ہے، یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ خود رسول اللہ جو ہے وہ معصوم عن الخطا تھے، یعنی کوئی خطا جو ہے وہ رسول اللہ سے سرزد نہیں ہوئی، اور کوئی اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جو ہمارے مذہب شیعہ میں اور دوسری بھی یقیناً اس میں کافی حد تک متفق ہے کہ جس دور میں رسول اللہ نے اعلام نبوت بھی نہیں فرمایا، اس دور میں بھی رسول جو ہے وہ رسول ہوا تھے، اور خطا کی جو ہے وہ کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ تو عرض یہ ہے کہ جیسے معصوم خود نبی معصوم ہے تو ان کے جانشین کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اس کی وجوہات بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک قوم کے لیے، ایک امت کے لیے جو ایک الگو ہے اور ایک جس کو کہا جائے کہ ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل شخصیت، تو اس کو کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بن سکے۔ اب ایک شخص ہے وہ خود چور ہے، ساری زندگی چوریاں کرتا رہا، ساری زندگی ڈکیتیاں کرتا رہا، ساری زندگی جو ہے وہ برائی کرتا رہا، ساری زندگی جو ہے وہ انہوں نے اپنی جوانی جو ہے وہ بگڑی ہوئی جوانی جس کو کہا جائے گزاری اس نے، پورا بگڑا ہوا جوان۔ اب وہ بگڑا ہوا جوان جو ہے وہ آخر میں بوڑھا ہو گیا اور آ کے قوم کا لیڈر بن گیا۔ تو یہ
یقیناً بڑی اس کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی. سب جو ہے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو خود جو ہے گناہ کرتا رہا, جوانی تو اس کی ایسی گزری, اب بوڑھا ہو گیا تو یہاں پہ مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. تو اس میں وہ ایک قول بھی ہے, کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے, بلی 100 چوہے کھا کے گئی حج. تو اس قسم کی وہ ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے ہمارے پاس, یعنی خود جس کو کہتے ہیں کہ حکومت الہی میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے دنیاوی حکومتوں میں تو ان چیزوں کی گنجائش ہے کہ خود انسان قاتل ہے, شراب خور ہے اور ڈکیت ہے, سارا کچھ وہ کرتا ہے, آخر میں اس کی ایج گزر جاتی ہے, جوانی خراب گزری اور آ کے قوم کا لیڈر بنا. تو یہ ہے کہ اب اس شخص میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ میں کسی کی طرف میرا وہ کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ شخص جو ہے لوگوں کے لیے زیادہ متاثر, یعنی جس کو کہا جائے اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہے. لوگ کہیں گے نا کہ یہ تو خود ایسے کرنے والا تھا, تو آج جو ہے جب یہ اس مقام پہ پہنچا ہے تو ابھی جو ہے یہ جس کو کہا جائے کہ ابھی آ کے یہ جی بڑا مولوی بن گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت الہی ہے اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہوتی, چونکہ ظاہر ہے کہ پورے امت مسلمہ کا جو سرمشق ہے, جو نمونہ ہے, جو آئیڈیل شخصیت ہے, وہ اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی جوانی بھی جوانی کے دور میں بھی اس نے کچھ نہ کیا ہو, صاف اور بالکل شفاف چہرہ ہو, اس کا صاف شفاف چہرہ ہونا چاہیے, تاکہ یہ شخص جو ہے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ ہمیں حضور کہہ رہے تھے, اس دور میں تو آپ خود ایسا کر رہے تھے. تو اس قسم کے حالات نہ ہو. تو لہٰذا معصوم خود نبی جو ہے وہ جب آئیڈیل شخصیت ہے, جانشین بھی اسی کیفیت میں ہونا چاہیے. اور یہ چیز ہم مذہب شیعہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ خود جب ہے یعنی دعوت ذیل عشیرہ کے موقع پر, جو میں تاریخ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خود جیسے رسول اللہ جو ہے وہ ان کی خلقت جو ہے وہ آدم سے پہلے ہیں یا دوسری چیزیں, اور خود ان کا وجود یعنی آدم کی خلقت سے پہلے رسول اللہ کا وجود اور یہ سب چیزیں, اور پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ایک ہی نور سے تھے, اس میں ہم کوئی شک نہیں کرتے. لیکن یہ میں تاریخ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ذیل عشیرہ کے موقع پر جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے نبی تسلیم کرے گا, تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے تھے, جوان بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس میں سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام جن کی عمر مبارک اس دور میں 5 سال یا 7 سال, تو حضرت جو ہے انہوں نے نبوت تسلیم کر لی. تو بات یہ ہے کہ خود جو امیر المومنین علیہ السلام ہے, ان کی جو زندگی گزری ہے وہ خود رسول اللہ کے زیر سایہ گزری ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام جس سے گناہ جو ہے وہ ابتدا سے لے کر آخری اس تک کوئی تصور نہیں کر سکتا, اور ان کی جس طریقے سے ہوئی. اور اگر دوسرے صحابہ کو آپ دیکھ لیں تو دوسرے صحابہ ایسے تھے کہ جو 40 سال تک اسلام بھی نہیں لائے تھے, اور وہ مختلف برائیاں جو ہے وہ کرتے رہے, اور اس کے علاوہ کفر میں زندگی گزارتے رہے, بت پرستی کرتے رہے. بعد میں بہرحال جنہوں نے توبہ کی اور توبے پر وہ رہے, تو یہ توبہ تو اس کی ہے. پھر بعد میں کچھ ایسے صحابہ بھی تھے, اب بات یہاں پر زیادہ میں کہنا نہیں چاہوں گا, لیکن جہاں تک بات ہوئی تو بعض پھر یہ دلیل لے کے آتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پہلے انہوں نے گناہی کی تھی, لیکن یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی, تو توبہ کر لی. اب دوسرے بھی میں زندگی میں ایسے پہلو ہے کہ جہاں وہ توبے کے منافی چیزیں ہیں, مثلا رسول اللہ کو چھوڑ کے جنگ سے بھاگ جانا, اور اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں. وقت جو ہے وہ ہمارا تمام ہو چکا ہے. معصوم جو ہے, معصوم کا جانشین بھی معصوم ہونا چاہیے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.